السلام علیکم ناظرین، کرونا کی صورتحال کے بعد جو عالمی معیشت کی صورتحال ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ بالخصوص ہم یونائٹڈ نیشن کی اس رپورٹ کا بھی تذکرہ کریں گے جو آج ہی جاری ہوئی ہے، ورلڈ اکنامک سچویشن اینڈ پراسپیکٹ رپورٹ۔ اس کے اندر امریکہ، چین اور پاکستان سمیت بعض ممالک کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ اکنامک ریکوری ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کے، سب سہارن افریقہ کے اور کیریبین اور لیٹن امریکہ کے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور کرونا کی وجہ سے بری طرح وہاں کی معیشتیں متاثر ہوئی ہیں، اور اس میں بھارت کا خصوصی طور کے اوپر حوالہ دیا گیا ہے کہ اس کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو گلوبل گروتھ کے ٹارگٹس اس جنوری میں اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ 5.4% ہوں گے۔ گزشتہ سال کرونا کی وجہ سے عالمی معیشت میں ڈکلائن آیا تھا اور اس میں 3.6% گروتھ ریکارڈ کی گئی تھی۔ کچھ حالات بہتر ہوئے تھے، امریکہ میں، چین میں اور پاکستان کی اکانومی میں بھی ریکوری آئی ہے۔ تو بڑی دو معیشتیں جو تھیں عالمی، ان کے اندر جو ریکوری آئی، اس کے بعد یو این کی جو رپورٹس تھیں یا انٹرنیشنلی جو ایسٹیمیٹس تھے وہ یہ تھے کہ اب 5.4% جو ہے وہ گلوبل اکنامک گروتھ جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی، لیکن اب پھر اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ اہداف حاصل شاید نہیں ہو سکیں گے۔ اس میں 2-3 بڑے اہم فیکٹرز بتائے ہیں یو این کی اس رپورٹ میں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو معیشتیں متاثر ہوئی ہیں اور وہاں پر ایک تو انیکویلٹی ہے وسائل کی، اور پھر وہ انیکویلٹی ویکسینیشن کی فراہمی میں بھی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے حالات وہاں پہ مزید بدتر ہو رہے ہیں۔ اور انڈیا کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہاں پہ وسائل کی انیکویلٹی بھی ہے اور ویکسینیشن کی بھی انیکویلٹی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ عالمی تجارت کے حوالے سے یو این کی اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ سیکٹر ایسے ہیں جہاں پہ حالات میں کچھ بہتری کے آثار نظر آئے ہیں۔ ان میں جو الیکٹرک اکوپمنٹ ہیں ان کی مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن اور ڈیمانڈ کے اندر اضافہ ہوا ہے اور وہ ٹریڈ کا والیوم بڑا ہے۔ اسی طرح جو پرسنل اور انڈیویجول سیفٹی کے حوالے سے جو آلات ہیں یا اشیاء ہیں ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی پروڈکشن بڑی ہوئی ہے۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی جو گروتھ ہے وہ ہوئی ہے، اور پاکستان میں بھی مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے یہ اس سال ابھی گروتھ ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان جو سیکٹرز کے اندر ٹریڈ ہے وہ پری کرونا سچویشن کے اوپر جو انٹرنیشنل ٹریڈ تھی اس لیول پہ آ گئی ہے۔ تاہم جو معیشتیں یا جو ممالک ٹورزم کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں یا کموڈیٹیز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ ابھی تک جو معیشت ہے وہ واپس بحال نہیں ہو سکی، کیونکہ ابھی تک انٹرنیشنلی بہت سے ممالک میں سفری پابندیاں بدستور قائم ہیں، جس کی وجہ سے یہ ممالک اور یہ معیشتیں جو ہے ابھی بھی خسارے میں ہیں۔ انٹرنیشنلی جو لیبر فورس ہے اس کے حوالے سے اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں 2% کمی ہوئی ہے بے روزگاری میں، اور 2007-8 میں جو گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا تھا اس میں 0.2% بے روزگاری میں اضافہ ہوا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے کہ یہ کافی اس میں شرح میں اضافہ ہوا ہے اور 2% افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ متاثر اس میں خواتین ہوئی ہیں۔ اور جو پہلے سے آلریڈی مختلف ممالک اور سوسائٹیز اور معیشتوں کے اندر جو جینڈر گیپ تھا، یا انکم کے حوالے سے یا سیونگز کے حوالے سے یا سیلریز اور ویجز کے حوالے سے یا جو فیسلٹیز تھی ہیلتھ ایجوکیشن کی، ان کے اندر ایک گیپ تھا، تو یو این کی رپورٹ کے مطابق اس گیپ میں اب مزید وسعت پیدا ہوئی ہے، کیونکہ تقریباً 5.80 کروڑ خواتین جو ہیں وہ موجودہ جو کرونا کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے وہ بے روزگاری کا یا آمدن میں کمی کے سبب سے وہ غربت کا شکار ہوئی ہیں۔ ان حوالوں سے یو این نے جو ریکمنڈیشنز کی ہیں وہ یہ کہا کہ فوری طور کے اوپر ان ممالک کو جہاں پہ صورتحال خراب ہے وہاں پہ فسکل اور مانیٹری لیول کے اوپر امیڈیٹلی سٹیپس لینے ہوں گے، اور وہاں پہ ایسے انسینٹیوز ان طبقات کو دینے ہوں گے جو کہ غربت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس خطے کے جنوبی ایشیا کے 3 ممالک ایسے ہیں جن کا ہم آج انالیسس بھی کرنا چاہ رہے ہیں، چین، بھارت اور پاکستان۔
چین اور پاکستان ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کرونا کے باوجود اپنی معیشتوں کو نہ صرف سنبھالا ہے بلکہ ان کی ریورس ہوئی ہے، اور جو پاکستان کی معیشت میں جی ڈی پی گروتھ نیگیٹو تھی لاسٹ ایئر میں، لیکن اس سال پاکستان کی اپنی پروجیکشن 2% کی ہے، آئی ایم ایف کی، ورلڈ بینک کی، اور جو باقی ڈونرز ہیں ان کی بھی پروجیکشن یہ ہے کہ پاکستان 1.5 سے 2% تک جی ڈی پی گروتھ کرے گی ہماری۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو بے روزگاری کی شرح تھی اس کے میں بھی کمی کے انڈیکیٹرز ہیں، اور انٹرنیشنل تمام ڈونرز نے بھی اس کو توثیق کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بے روزگاری کی شرح ہے اس میں کمی ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ گرو پہ ہے، پھر اس طرح سے ہمارا جو فسکل سائڈ کے اوپر ریمیٹنسز ہیں یا فارن ریزروز ہیں ان کی کنڈیشن بہت اچھی ہے، ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ پچھلے سالوں کی نسبت بڑی ہیں، تو پاکستان کے معیشت کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کرونا کے باوجود بہتر ہیں۔ چائنا نے بھی اس سال، چائنا میں اگرچہ کرونا پیدا وہاں سے ہوا تھا لیکن نہ صرف انہوں نے کرونا کی وبا پہ قابو پایا بلکہ انہوں نے غربت کا خاتمہ کیا۔ اس سال انہوں نے اعلان کیا اور یہ کہا ہے کہ جولائی میں رواں سال کے 2 ماہ بعد چائنا میں جو پاورٹی ہے وہ 0 ہو جائے گی، اور اس میں پچھلے ایک دہائی میں انہوں نے 1,28,000 دیہات ہیں جن کو غربت سے باہر نکالا ہے، 10 کروڑ افراد کو غربت سے باہر نکالا ہے، اور ابھی اقوام متحدہ کے جو ڈیولپمنٹ گولز تھے 2030 کے وہ چائنا نے 2021 میں اچیو کر لیے ہیں۔ تمام کے تمام تعلیم، صحت، زراعت اور شاہراہوں کی تعمیر، اریگیشن سسٹم کے اوپر انہوں نے فوکس کیا، اور ٹاپ سے لیول سے لے کر باٹم لیول تک ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اور جو ان کی بیوروکریٹک یا انتظامیہ کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے دیہاتوں میں جا کے کام کیا اور وہاں کے کسانوں کے ساتھ، وہاں کے مزدوروں کے ساتھ، اور یہ ایک موٹیویشن پیدا کی کہ کس طرح سے انکم جنریشن کرنی ہے، تو اس طرح سے انہوں نے غربت پہ قابو پایا۔ لیکن انڈیا کی صورتحال جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کرونا کی صورتحال بھی وہاں سے جو رپورٹس ہیں وہ انتہائی اچھی نہیں ہے، اور ابھی تک وہاں پہ ہر روز جو ہے تقریباً 4 لاکھ نئے کیسز رجسٹر ہوتے ہیں اور تقریباً 4,000 کے قریب روزانہ اموات ہوتی ہیں۔ انڈین گورنمنٹ کے جو اپنے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق جہاں پہلے ہی انڈیا میں تقریباً 60 کروڑ افراد غربت کا شکار تھے، ابھی کرونا کی ریسنٹ ویو کی وجہ سے تقریباً 7.5 کروڑ افراد مزید جو ہیں وہ غربت کے شکار ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح سے تقریباً کوئی یہ 68 سے 70 کروڑ کے قریب افراد انڈیا میں اس وقت غربت کا شکار ہیں، اور تقریباً 23 کروڑ مزید ایسے افراد کا اضافہ ہوا ہے جو کم سے کم اجرت انڈیا میں جو مقرر کی گئی ہے اس سے اوپر جو لوگ آمدن اپنی کما رہے تھے وہ اب کرونا کی سچویشن کے اندر ان کی انکم میں، ان کی سیونگز میں کمی ہوئی ہیں، اور وہ اب جو ہے کم سے کم جو اجرت ہے انڈیا کے اندر اس سے نیچے چلے گئے ہیں۔ 23 کروڑ افراد ایسے ہیں، یہ انڈین گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے۔ اور اس کے علاوہ انڈیا میں تقریباً $2.9 ٹریلین کی جو اکانومی ہے وہ انفارمل اکانومی ہے، اور اس میں تقریباً 41 کروڑ افراد کا روزگار اس اکانومی سے وابستہ ہے، اور کرونا کی وجہ سے جو انفارمل اکانومی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 50% انفارمل اکانومی متاثر ہوئی ہے، اور جو گروتھ ریٹ کا انڈیا کا ایکسپیکٹڈ ڈبل ڈیجٹ میں جا رہا تھا، اس وقت انڈیا دنیا کی 6ٹھی بڑی معیشت ہے جبکہ ایشیا کی 3ری بڑی معیشت کہا جاتا ہے انڈیا کو، جو مسلسل ڈبل ڈیجٹ کے اندر گروتھ تھی، لیکن اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں 8% جو ہے وہ کمی کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو 1952 کے بعد سب سے بڑا معیشت کا خسارہ جو انڈیا کو اس سال سامنا کرنا پڑے گا۔ انڈیا میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، سیونگز میں کمی ہو رہی ہے، اور جو پروڈکشن ڈیفیسٹ ہے انڈیا کا وہ جی ڈی پی کا 10% ہو گیا جو اس سال۔ تو اس طرح سے جو ایسٹیمیٹ ایک اور جو لگائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً یہ اندازہ لگایا ہے کہ جولائی کے اینڈ تک انڈیا میں 2 کروڑ سے زیادہ مزید جس تیز رفتاری کے ساتھ کرونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ 2 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہے انڈیا میں مزید کرونا کے مریض رجسٹر ہو سکتے ہیں، اور جولائی کے اینڈ تک جو اموات کا اندازہ اس وقت لگایا گیا ہے، جو اللہ نہ کرے ایسا ہو، بالکل ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے اثرات پاکستان پر بھی اور دنیا کے دیگر خطوں پر بھی ہوں گے، اور اگر نہ بھی اثرات ہوں تو ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہمیں انڈیا سے مکمل ہمدردی ہے، لیکن انڈین اپنے ایسٹیمیٹس کے مطابق جو اگر سچویشن اگر اسی طرح سے برقرار رہی تو یہ اموات جو ہیں وہ 1 کروڑ تک جا سکتی ہیں، جو انتہائی خوفناک الارمنگ سچویشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ UN نے بھی
انڈیا کو عالمی معیشت کے لیے، عالمی معیشت کی تنزلی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا اور کہا ہے کہ جو ان ایکویلٹی ہے ویکسین کی فراہمی میں اس کو ختم کیا جائے اور وسائل کی جو ان ایکویلٹی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. اسی طرح جو ہاؤس ہولڈنگ سیونگز انڈیا کے اندر جو 28% شرح تھی وہ کم ہو کے 22% پہ آ گیا، اور بے روزگاری کی شرح جو مارچ میں 6% تھی اس میں اضافہ ہو کے اب وہ 8% تک آ گئی ہے. تو یہ سچویشن انتہائی الارمنگ ہے خطے میں، اور انڈیا یقیناً اس خطے کا بڑا ملک ہے اور وہاں کے حالات جو ہے کہ وہ اتنے سازگار اس وقت نہیں نظر آ رہے. تو پاکستان نے بھی اور دنیا کے دیگر ممالک نے بھی انڈیا کو فوری امداد کی پیشکش کی تھی، لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود انڈیا خود بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان حالات پہ قابو پائے، عالمی برادری بھی کوشش کر رہی ہے، UN بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو دیر پا ترقی ہے اور پائیدار ترقی ہے اس کے لیے انڈیا کو ایک بار یہ سوچنا ہوگا کہ جتنا بڑا اس کی آبادی کا حجم ہے اور جتنی انیکویلٹیز یا ڈسپیرٹیز ہیں ان کی سوسائٹیز کے اندر، جس کے نتیجے میں ابھی ایک یہ بھی UN کی رپورٹ بھی اس کی نشاندہی کر رہی ہے. تو ان ڈسپیرٹیز اور انیکویلٹیز کو ختم کرنے کے لیے جو اس ریجن کے اندر چین، رشیا، پاکستان، ایران، انڈیا، بنگلہ دیش، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، یہ تمام بڑے ممالک ہیں آبادی کے اعتبار سے بھی اور انٹرنیشنلی یہ بڑی منڈیاں سمجھی جاتی ہیں. تو ان کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کر جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، اور اپنے عوام کی صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، پسماندگی کے خاتمے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے اور ترقی کے لیے، ترقی سب کے لیے، ایک خاص مخصوص ترقی نہیں ہونی چاہیے. UN کی رپورٹس کے مطابق پاکستان انڈیا کے اندر جو قومی وسائل ہیں ان پر ایک مخصوص کلاس کا جو قبضہ ہے اس کو ختم کر کے اس کے ثمرات تمام عوام تک پہنچانے کے لیے مل بیٹھ کر کوششیں کرنی ہوں گی، وگرنہ خدا نخواستہ اس قسم کے حالات برقرار رہے تو سب سے زیادہ نقصان اس خطے میں انڈیا کو ہی ہوگا.